ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ ایک دن وہ خریداری کے لیے بازار آئے۔ دونوں نے مل کر ضروری سامان خریدا۔ واپس گھر جانے کے لیے انہیں ندی کو عبور کرنا تھا، لیکن اس دن آسمان کالے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ بارش ہونے والی تھی۔ دریا عبور کرنے کے بعد بھی انہیں 4 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ بارش میں دریا کو عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ علاقے میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ وہاں پر انہیں ایک مکان نظر آیا۔ بیگم، اگر بارش ہو جاتی ہے تو ندی عبور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس مکان میں رات گزار لیں گے اور صبح گاؤں چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں اس مکان میں داخل ہو گئے۔ بیوی نے بازار سے خریدی جھاڑو سے کمرے کو صاف کیا اور وہاں پر قیام کا انتظام کیا۔ اس دوران شدید بارش شروع ہو گئی۔ اچانک بجلی چمکنے لگی۔ تبھی 3 بھوت دونوں میاں بیوی کے سامنے نمودار ہو گئے۔ اپنے سامنے بھوتوں کو کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ حیرت سے بھوتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھوتوں کے ساتھ کھیلنے کا سن کر وہ دونوں ڈر گئے، لیکن بھوت اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ایک کہنے لگا، ہم تمہاری بیوی کا حلیہ اختیار کریں گے اور اسی کی طرح نظر آئیں گے۔ تمہیں تمہاری بیوی کا پتہ چلانا ہوگا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور جب بجلی چمکی تو تینوں بھوت بھی اس کی بیوی کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سکتے کے عالم میں چاروں کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد چاروں رقص کرنے لگے، جبکہ اس کی بیوی کو رقص کرنا نہیں آتا تھا۔ یہ بھوتوں کی کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کی شناخت نہیں کر پایا تو نہ جانے یہ لوگ کیا کریں گے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تینوں بھوت اپنے اصل حلیے میں آ گئے۔ بیوی دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہ دیکھ کر بھوت کہنے لگے، تمہارا شوہر تمہیں پہچان نہیں پایا، اب تمہاری باری ہے۔ ہم تمہارے شوہر کا حلیہ اختیار کریں گے، تم پتہ لگاؤ۔ کمرے میں پھر سے اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک چمک کے ساتھ تینوں بھوت اس کے شوہر کے حلیے میں نمودار ہوئے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میرے شوہر نے چند دن پہلے مجھے سونے کا زیور تحفے میں دیا تھا۔ وہ انگوٹھی تھی یا پھر چوڑیاں، ان میں سے کیا مجھے دیا تھا، لکھ کر بتاؤ۔ ان چاروں نے باری باری اپنے ہاتھ پر انگوٹھی لکھا اور پھر اس عورت کو دکھایا۔ اس نے فوری اپنے شوہر کو پہچان لیا۔ میرے شوہر کچھ بھی لکھنے سے پہلے کچھ لائنیں بناتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، چاہو تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی بھوت اپنے اصلی حلیے میں آ گئے اور اس کی عقل مندی کی داد دینے لگے۔ انہوں نے تھیلا بھر کر سونے کی اشرفیاں ان کے حوالے کی اور وہاں سے چلے گئے، اور وہ میاں بیوی سونے کی اشرفیوں سے بھرا تھیلا لے کر خوشی خوشی اپنے گاؤں لوٹ